الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں 7 مرحلوں میں پارلیمنٹ الیکشن ہونا طے پایا ہے، اور کرناٹک میں 2 مرحلوں میں الیکشن ہونا طے پایا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ہماری ریاست کے لیے 26 اپریل 2024 کی ایک تاریخ دی ہے، اور اسی طرح نارتھ کرناٹکا کے لیے 7 مئی 2024 کی تاریخ دی گئی ہے۔ چونکہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں ووٹ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، تو اس وجہ سے ہر ایک کے ووٹ کی یہاں اہمیت ہے۔ بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے ووٹ نہ ڈالیں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہ ایک ووٹ کی وجہ سے ہی جو امیدوار ٹھہرتا ہے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے اور اس کے لیے فیصلہ بدل سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں جتنے بھی احباب جن کے نام ووٹر لسٹ میں درج ہیں وہ سب احباب اس میں حصہ لیں۔ چونکہ اس وقت میرا سفر کولار میں ہوا اور کولار کے حضرات علماء اور یہاں کے تمام ہی ذمہ دار احباب جمع ہیں، اور ان کی موجودگی میں یہاں جو اس وقت چناؤ چل رہا ہے تو اس سلسلے میں ساری تفصیلات پیش کیے، اور یہاں بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ تھوڑا سا پیچھے ہیں، تو ہم ان سب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ احباب بھی آگے آئیں اور اس چناؤ میں حصہ لیں اور کسی بھی طرح سستی کاہلی نہ برتیں۔ چونکہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے وہ احباب جو خاص طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ووٹ ڈالنا ماشاءاللہ آتا ہے، لیکن وہاں کے جو افسران ہیں وہ ذرا پریشان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیوں میں کھڑے ہیں، اس لیے جلدی جاؤ، ابھی بیچارے بٹن دباتے ہیں اور فوراً واپس چلے آتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ذمہ داروں نے یہاں سب کے لیے یہ اپیل کی ہے کہ جو بٹن آپ کے سامنے جسے ووٹ ڈالنا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے، آپ اسے استعمال کریں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مسلسل انگریزی اخبارات میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ووٹ آپ کا حق ہے، اسے ضرور استعمال کریں۔ اور کل ہی ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی انصاف کی جگہ سپریم کورٹ ہے، وہاں کے چیف جسٹس نے یہ اعلان کیا کہ یہ آپ کا حق ہے، کیوں آپ اسے استعمال نہیں کرتے، تو ڈالنا چاہیے۔ تو اب یہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، افسران وہاں جلدی کرتے ہیں تو فوراً بٹن دبائے واپس چلے آئے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھار ووٹ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہمارے یہ احباب چاہتے ہیں اور علماء کی یہاں گزارش یہ ہے کہ 7 سیکنڈ اپنے بٹن کو دبائے رکھیں، اور جب تک کہ وہ بیپ ساؤنڈ نہ آئے، کوئی کے 3 مرتبہ ساؤنڈ آتا ہے بیپ ساؤنڈ، اس کے آنے کے بعد اگر آپ کے پاس وی وی پیٹ ہو تو وہاں بھی دیکھیں کہ اگر رکھا گیا ہو تو جس کے لیے آپ ووٹ ڈال رہے ہوں وہاں اس کی تصویر اور اس کا نشان رہتا ہے، اور اس کی چیٹی کٹ کے نیچے مشین میں گر جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے وہاں ووٹ ڈالنے کے لیے جس جگہ میں گئے ہیں وہاں سے واپس آنے کی فکر فرمائیں۔ جلد بازی میں کہیں گئے، فوراً دبا دیا اور سمجھ گئے کہ میرا ووٹ ہو گیا اور باہر نکل گئے، آپ اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ احباب اس پر توجہ دیں اور خیال کریں کہ آپ کا ووٹ ضائع ہونے نہ دیں۔ اور ہمارے بڑے مالدار جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں اس میں حصہ لیں، یہ تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا، یہ ملک سب کا ہے، اس میں مالدار بھی برابر ہیں، غریب بھی برابر ہیں، تو اس میں حصہ لیں۔ اور دوسری جو جماعت ہے بہت غریب ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرے پیٹ پالنے کا وقت ہے اور ہمارے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کا وقت ہے، تو اس لیے یہ بھی آتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں۔ اور ایسے ہی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اب وہ سوچتے ہیں کہاں جا کے دھوپ میں کھڑے، کہاں یا کیوں میں کھڑے،
اس وجہ سے یہ بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے. جہاں مرد اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں وہیں عورتیں بھی برابر کا حصہ رکھتی ہیں. اس وجہ سے آپ بغیر کسی جھجک کے آپ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں، اگرچہ کہ کیوں میں کھڑنا پڑے اور جمعہ کا دن ہے. تو اس وجہ سے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی فوراً اول وقت میں 7 بجے سے ووٹنگ کا وقت شروع ہوگا اور رات 6 بجے تک ہوگا، شام 6 بجے تک. تو اس وجہ سے آپ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اپنا ووٹ ڈالنے کا بنائیں اور ووٹ ڈالیں. یہ انتظار نہ کریں جمعے کی نماز پڑھیں گے، بریانی کھائیں گے، تھوڑی دیر آرام کریں گے، پھر سو جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ فجر کی نماز کے بعد ہی سے ووٹ ڈالنے کا یہ سلسلہ شروع فرمائیں. اور ہمارے بعض احباب سفر پہ چلے جاتے ہیں، عمرے کے جتنے بھی کولار میں ٹور آپریٹرز ہیں، میں بہت ہی ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں. اور اسی طرح اجمیر شریف کے یا دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانے والے احباب، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں آپ پہلو تہی نہ برتیں، سفر پہ نہ جائیں، بلکہ آپ رہیں اور رہ کر آپ کسی بھی طرح اپنا ووٹ کیسٹ کریں تاکہ یہ جو ہمارا ملک نے ہمیں حق دیا ہے اس حق کا پورا حق ادا کر سکیں. یہاں کولار کے جو ذمہ دار اس وقت جمع ہیں، میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کی ان کوششوں اور کاوشوں سے. جو ابھی یہاں تھوڑے احباب ذرا پیچھے رہ گئے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پوری توجہ کے ساتھ اور جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیں گے. کولار میں ماشاءاللہ اس سے پہلے اسمبلی جب انتخابات ہو رہے تھے اس میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور یہاں کا پرسنٹیج بہت اچھا رہا. یہاں کے نوجوان بھی، یہاں کے احباب بھی اور پوری ذمہ داری سے کام کیا ہے اور یہاں کے رپورٹرز نے بھی پوری ذمہ داری سے کام کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ پارلیمانی انتخابات میں یہ ذرا